ایسا کریم ہے، بغیر مانگے بغیر استحقاق کے عطا کرتا ہے، اس کے باوجود غیروں کی طرف نظر کرنا، غیروں کو دیکھنا، بد نظری کرنا، دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھنا، دوسروں کے لباس کو دیکھنا، کوٹھیوں کو دیکھ کر للچانا اور مال کی محبت دل میں لانا۔ محبت ایک عجیب چیز ہے، مال کی محبت اگر حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، اگر یہ بھاری ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، تو ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا مال کی محبت صرف اتنی جائز حلال جو ہے، رزق کے حلال، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی، اس کی آدمی کوشش کرے، کر سکتا ہے، اس کے لیے مظاہر پڑھ سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے، یا اللہ تجھ سے روزی بھی اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ دوسرے کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ غیروں کے پاس جائیں روزی کے لیے، اگر نوکری نہیں لگ رہی، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، روزی نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہندوؤں کے مندر میں جائیں، ہندوؤں سے دوستی لگا کر یا کسی 2 نمبر عامل کے پاس جا کر اپنے ایمان کو گوا دیں، بلکہ اہل علم کے پاس جا کر، اللہ والوں کے پاس جا کر اس کا حل معلوم کیجیے، ان کی مجالس میں بیٹھے، تعویذ کی ضرورت نہیں، ان کی مجالس میں بیٹھے، انشاءاللہ خود ہی جمع۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، یارو دین پیدا ہے صحبت سے۔ لفظ صحابی خود صحبت سے نکلا ہے، صحابہ کرام نے صحبت اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صحابی جیسے لقب سے نوازا۔ صحابی کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے، صحابی جو لفظ ہے یہ خود صحبت سے نکلا، یعنی صحابی کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، صحبت اٹھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نظر ڈالی ہے، انہوں نے حضور پر نظر ڈالی ہے، یہ ہے صحبت۔ اسی لیے ان کو صحابی کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں، ورنہ ہر ایک صحابی کا اپنا الگ الگ نام ہے، اور ہر ایک دین کا قلعہ ہے، ہر ایک ستارے کی مانند ہے، جس طرح ستارہ چمکتا ہے، روشن ہوتا ہے، ہر ایک صحابی کے اندر وہ نور، وہ روشنی موجود ہوتی ہے کہ جو بھی اس سے ٹچ ہوتا ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ جس کو کسی صحابی کی صحبت مل جاتی ہے وہ بھی صحبت یافتہ بن جاتا ہے، صحابی تو نہیں بنتا لیکن تابعی ضرور بن جاتا ہے۔ اس تابعی کی اگر صحبت کسی اور کو مل گئی تو وہ تبع تابعی بن جاتا ہے۔ یوں سلسلہ چلتا رہا اور چلتا رہے گا قیامت تک، اولیاء صدیقین پیدا ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو مجالس ہوا کرتی ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہ بھی جو ہے صحابہ کرام والے طرز کو زندہ کرتی ہیں اور دین کے مشن کو پھیلانے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ مجالس نہ ہوتی تو دیندار لوگ پیدا نہ ہوتے۔ انہی مجالس کی برکت سے مدارس قائم ہیں، انہی مجالس کی برکت سے دعوت و تبلیغ کے میدان قائم ہیں، انہی مجالس کی برکت سے جہاد کے میدان سرگرم ہیں۔ اگر یہ مجالس نہ ہوتی تو نہ کاروبار صحیح طریقے پر ہوتا، نہ انسان رہتا، بلکہ جانور سور کتے والے کام کرتا۔ آج بھی جو انسانیت سے خارج کام کرتا ہے تو اس کو انسانیت سے ہی خارج کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جی یہ جانور ہے، یہ سور ہے، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ اللہ فرما رہے ہیں کفار کے لیے، یہ لوگ کون ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کے مانند ہیں، جانوروں کے مانند ہیں، کیونکہ کام ہی جانور جیسا کرتے ہیں، دیکھنے میں تو انسان ہیں لیکن چونکہ کام ان کے غلط ہیں تو اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ ہاں یہ چوپاؤں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہے۔ آج بھی اگر کوئی انسان کفار کے ان طور و طریق کو اختیار کرتا ہے تو انسانیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا آپ کا فرض بنتا ہے
ان مجالس میں بیٹھ کر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کریں، اور ان محبت حاصل کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کو دل کے اندر چھپا کر نہ رکھیں، بلکہ اس کا اظہار ہو، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، جہاد کے میدان میں ہوں، تبلیغ کے میدان میں ہوں، مدارس جیسی اہم دینی درسگاہیں ہوں، وہاں بھی اس کا دین برقرار رہے، وہاں بھی جھوٹ سے بچے، فراڈ سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے، وعدہ خلافی سے بچے، مال کسی کا لے کر دبا لیا ہے تو دینے کی فکر کریں، تو حقیقتاً انہی مجالس کی برکت سے دین پھیلا۔ حضرت والا ہمارے حضرت مولانا شاہ کی محمد مدد صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ وہ ایک آدمی حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ کل جب حضرت کی خدمت میں گئے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ کے خلیفہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت نے کرسی پر بٹھایا تھا، مجھ سے فرما رہے تھے حضرت یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، اور ان کی شہادت کے بعد یہ اب مجھ سے بیعت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا تھے وہ بھی بوڑھے، حضرت کا ہاتھ بار بار دبا رہے تھے، بہت حضرت کو دیکھ کے مست ہو رہے تھے، بڑی دعائیں لے رہے تھے، حضرت بھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ تو تھے بوڑھے، سماعت میں بھی کمزوری تھی، لیکن ظاہری حلیہ بتا رہا تھا واقعی کسی اللہ والے کی صحبت یافتہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ۔ تو ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت یہ مجھے پسند نہیں آتا سلسلے بزرگوں کے پاس جانا آنا، بیعت ہونا، مرید ہونا، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھنا، گردن جھکائے بیٹھے ہوئے سنتے رہنا بس۔ تو حضرت مجھے پسند نہیں ہے، مجھے کوئی ایک دو بزرگوں کے نام ایسے بتا دو جو میری طرح ہوں، جن کا تعلق کسی بھی بزرگ سے نہ ہو، تاکہ ان کی صحبت یا ان کی صحبت اختیار کر لوں، ان سے دوستی لگاؤں، آتا جاتا رہوں۔ تو دو چار بزرگوں کے نام بتا دو جو میرے قریب ہوں گے، وہاں چلے جاؤں۔ میں کیا نام بتاؤں، تو ہی بتا دے بھائی۔ اس نے کہا آپ کو تو نام یاد ہوں گے۔ کہا تمہارا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسے بزرگوں کے نام بتا دو جو خود بیعت نہ ہوا ہو، مرید نہ ہوا ہو، شیخ ہی بن گیا ہو شروع سے، اس نے پیری مریدی اختیار نہ کی ہو، میں ان کی صحبت اختیار کر لوں اور دوستی لگا لوں، آتا جاتا رہوں، اللہ والا بن جاؤں۔ میرے علم میں تو نہیں ہے، آپ کوئی نام بتائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں۔ تو بے تکلفانہ اللہ سے فرمایا تو ہی بتا دے۔ حضرت لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے 12 ان کو دیکھا، ان کی صحبت بھی ملی الحمدللہ، 12 دیکھا، 12 ان کے ہاتھوں سے انعامات بھی وصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہوئے۔ تو بڑے ہی انتہائی جو ہے عاجزی والے تھے، نیک تھے، ولی اللہ تھے، اور ویسے عالم بہت بڑے تھے۔ جتنا بڑا عالم ہوتا ہے نا، عاجزی کے اندر اور زیادہ ہوتا ہے۔ علماء مثال بیان فرماتے ہیں کہ جس درخت میں پھل ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جس کے سینے میں مال ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی۔ جو پھلدار درخت نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے بھائی، اس کے اندر کیا ہوتی ہے، اکڑا رہتا ہے نا۔ آپ تو کچھ جانتے ہیں نا، کبھی نہیں سنبھالتا ہے۔ آپ بھی گاؤں سے آ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے جہاں کے لوگ کیا سمجھیں گے شہر میں۔ ہمیں تو یہ مثالیں بتاتے تھے، سر سے گزر جاتی تھی۔ اب جب گاؤں سے واسطہ پڑا ہے، جانا پڑا، گاؤں زندگی میں دیکھے نہیں تھے کبھی، اگر دین کی برکت سے گاؤں جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ مزہ آتا ہے، دل چاہتا ہے گاؤں میں رہو بھائی۔ تو اس آدمی نے حضرت کو ایک نام بتایا، اچھا حضرت یہ بھی اللہ والا ہے، اس کا بھی کسی بزرگ سے تعلق ہے، فلاں بزرگ سے تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر عبداللہ یارفی رحمۃ اللہ، کہا یہ میرے بھی شیخ ہیں اور یہ خلیفہ ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب۔ اچھا سب کو چھوڑو، الیاس صاحب تو ہے نا، کہ ان کی بھی سن لو، وہ بھی حضرت جو ہے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تعلق جو ہے اللہ والوں سے تھا، حضرت خلیل سالم گوری رحمۃ اللہ علیہ سے۔
ان کا تعلق تھا، ان سے بیعت تھے. اور کسی بزرگ کا نام بتا دو. کہا بھائی کوئی بزرگ ایسا ہے ہی نہیں جس سے اللہ نے دین کا کام لیا ہو اور اس کا تعلق اپنے کسی شیخ سے نہ ہو. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے. خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. مولانا خلیل سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مواجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے تھے. حاجی امداد اللہ مواجد مکی رحمۃ اللہ علیہ مولانا میاں جی نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، جن کا نورانی قاعدے پر قیامت تک نام چلتا رہے گا. نورانی قاعدہ لکھا رہتا میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ. اب جب نورانی قاعدے سے باہر جاؤں گا، نورانی قاعدہ پڑھا ہے نا بھائی؟ دیکھ لو جا کر اٹھا. کب بات سمجھ میں آ گئی. نورانی قاعدہ پڑھ لیا، بچپن سے پڑھا ہے، سب بزرگوں کا اعتماد ہے، ہم بھی پڑھ کر آئے ہیں، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. لہذا ہم اب کیا کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ہم بھی کسی اللہ والے کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، ہم بھی نیک بن جائیں گے بھائی. جس بزرگ سے اللہ نے کام لیا ہے آپ اس کو اٹھا کر دیکھیے، اوپر کسی نہ کسی بزرگ سے اتفاق ہے جن سے اللہ نے کام لیا، اور جن سے کام نہیں لیا ان کا سلسلہ ہی ختم ہے. چاہے بہت علم حاصل کیا ہو، بزرگوں سے تعلق نہیں ہوگا تو جب تک وہ زندہ تھے تو کام تھا. زندگی جب وہ قبر کے نیچے گئے تو ان کی کتابیں بھی ختم ہو گئی، چھپنا بند ہو گئی، اور ان کے شاگرد بھی چلے گئے، کوئی دین پھیلانے والا نہیں. اور جنہوں نے دین کا کام کیا اخلاص کے ساتھ اور بزرگوں کا سایہ بھی سروں پر رہا، آج تک ہم نام دیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. ہاں بھائی 80 برس سے زائد ہو گیا ان کے انتقال کو، ہمارے کا نام لیتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی. حاجی امداد اللہ مواجد مکی، حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ کے مصنف، اتنے بڑے آدمی، اور تفسیر روح المعانی کے مصنف، اور اسی طریقے سے مفتی بغداد علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے مصنف، اور مشکات اشارے مرقات کے مصنف. خیر، تو اگر کسی کو بھی اللہ والا بننا ہے تو اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا، کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا پڑے گا. بدون اللہ کی صحبت کے اللہ والا نہیں بن سکتا بھائی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ تو کسی نے سعودیہ سے فون کیا کہ حضرت یہاں ایک آدمی آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں خود شیخ بھی ہوں مرید بھی ہوں، بلکہ میں خود شیخ ہوں اور میں کسی کا مرید نہیں ہوں، مرید کرتا ہوں، شیخ ہوں. اور زیادہ لوگ اس سے آتر بیت ہو رہے. تو کہا حضرت فون کیا حضرت کیا کریں، ایسے آدمی کا حل کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں خود شیخ ہوں لیکن میرا کوئی شیخ نہیں ہے اور لوگوں کو بیعت کر رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا لا تأخذوه بابا من لا بابا له. اس کو عربی میں جواب دے دیا، وہاں اس کو بابا مت بناؤ جس کا خود بابا نہ ہو. اس کو بابا مت بناؤ جس نے خود کسی کو بابا نہ بنایا ہو. جس کا کوئی استاد نہیں اس کو استاد مت بناؤ، جس کا کوئی شیخ نہیں اس کو شیخ مت بناؤ. وہ میخ ہے، میخ کیل ہے، وہ جو ہے قبضہ گروہ ہے، وہ لوگوں کی جیبوں پر اس نے نظر ڈالی ہوئی ہے، یہ کام کریں گے تو مال بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا. اس لیے فرمایا کہ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، کسی اللہ والے کا صحبت جاؤ. اس نے اپنے شیخ کی صحبت میں جا کر اس نے اپنے نفس کو مٹایا ہو، اتباع کا مادہ اس کے اندر ہو، اتباع کرتا ہو شیخ کی باتوں کو، نقل کرتا ہو. ہم اپنی مثال کیا دیں؟ میں ساتھیوں سے عرض کر رہا تھا میں کراچی جا رہا ہوں، حضرت سے مشورہ کروں گا. رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ٹھنڈ تھی، میں نے بال نہیں کٹوائے، ٹھنڈ کی وجہ سے بال نہیں کٹوا سکا. پھر رمضان شریف آ گیا، رمضان میں موقع ملتا ہی نہیں. میں نے کہا بھائی سنت پر دل چاہ رہا ہے کہ اب حضرت سے عرض کروں گا. حضرت 7 بچوں کا ابا بن گیا، سفید داڑھی کے بال اکثر سفید ہو گئے. اب اگر مجھے اجازت دیں تو مصنون بال رکھوں، تھوڑے سے کچھ دن رکھ کر پھر کاٹ دوں گا. سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. جب ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
تو اس سنت پر بھی عمل کر لیں گے. کہا ٹھیک ہے. میں کل حضرت کے پاس جاؤں گا, پوچھوں گا. اور میں نے بھی زندگی میں اتنے بڑے بال نہیں رکھے. تو حضرت کے پاس جیسے ہی گیا, میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے. فرمایا سنت تو اور بھی ہے, تہجد بھی سنت ہے. تہجد بھی سنت ہے. پھر اپنی ٹوپی اتاری, وہاں شاہ کی مدد سادہ نے کہا تم. فرمایا میں نے بھی کل ہی بال کٹوا, چھوٹے چھوٹے کرائے, میں نے بھی کل کرا. میں نے کہا آج ہی کٹوا دوں. پھر وہاں جب سردی آئیں گی نا تو بڑھا لینا سنت سمجھ کر, میں کٹوا لینا بعد میں. الحمدللہ اتباع فوراً حضرت آج ہی انشاءاللہ کٹیں, آپ کے سامنے کٹوا کر آئیں گے. یہ فائدہ ہے. شیخ سے محبت ہوتی ہے نا, پھر جو ہے وہ ہر بات اس کی اچھی لگتی ہے. ورنہ بولے گا یہ سنت ہے, یہ کر لو, یہ کر لو. شیخ کو کیا پتا؟ شیخ بابوں مراحل سے گزر چکا ہے. شیخ کو سب پتہ ہے کیا کرنا ہے. آپ آدھی بات شروع کریں گے, شیخ کہیں گے خاموش, آپ یہ کام کریں. شیخ بری بات تو سنیں, سن لی بھائی, اس کے بعد آپ کیا کہو گے, سن لی. ڈاکٹروں نے دیکھا اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں, وہ بھی 1 گھنٹے کی تقریر سنیں گے آپ کی. آنکھ میں بھی درد ہے جی, کان میں بھی درد ہے جی, یہ کھاتا ہوں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, پھر موشن لگ جاتے ہیں, ہوا لگ جاتا ہے. سب رات کو ٹھنڈ کیوں لگتی ہے؟ ڈاکٹر سنتا ہی نہیں اتنی بڑی کہانی. وہ اپنی بس 2-4 باتیں کرے گا اور لکھ دے گا چلو بھائی 1000-1500 میڈیکل پر جاؤ, ذرا 3-4 ہزار کی دوائی اسپیشلسٹ وہ لکھ کر دے گا. آپ کی تقریر پوری سنی نہیں, آپ کہتے میری تو سنو, کیا سننی نا بھائی, اسپیشلسٹ ہے نا وہی. آپ نے تھوڑی سی بات بتائی, پوری بات وہ سمجھ گیا. اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں, آپ نے تھوڑی سی کہانی بتائی اپنی, بس ختم, کام ہو گیا. فائدہ نہیں ہوتا پھر بتانا, پھر بدل دیں گے. تو ہر ایک اللہ والا اگر اس طرح لمبی تصویر ہر بندے کی سنتا رہے گا تو پھر دوسروں کو وقت نہیں دے سکے. وہ سمجھ جاتا یہ کیا کہنا چاہتا. گھر کی بات شروع کی, وہ سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے. خیر, جب تک آدمی کسی اللہ والے کے پاس جا کر اپنے نفس کا علاج نہ کرایا ہو, اپنے نفس کو نہ مٹایا ہو, اس وقت تک اس کا بھی کام نہیں ہو. ہاں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں, ہم نے تو حضرت سے سنا, حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا. فرمایا کہ 2 آملے تھے درخت سے گرے. صبح جو ہے وہ بھنگی آتا ہے, وہ جھاڑو مارتا ہے, سارے اٹھا کر لے جاتا ہے. ہوتا ہے نا ایسا. فرمایا 2 آملے گرے, ان کے پاس حکیم گیا. حکیم نے کہا دیکھو تم میرے پاس آ جاؤ, تمہیں میں کیا کروں گا بھائی, سوئیاں لگاؤں گا, گرم پانی میں ابالوں گا, فاسد مادہ تمہارا نکالوں گا, پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے میں ایک کوئی بول رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے, آواز آ رہی ہے کسی کو. ہاں بھائی سب متوجہ ہے. تو تمہارا فاسد مادہ نکالوں گا, پھر اس کے بعد تمہیں دھو دھا کر شیرے میں ڈبو کر پھر تمہیں ایک صاف اچھے مرتبہ میں رکھوں گا. تمہیں وزیر اعظم بھی کھائے گا, صدر بھی کھائے گا, شیخ بھی کھائے گا, امیر بھی کھائے گا, غریب بھی کھائے گا. تمہاری قیمت بدل جائے گی, تمہارا نام بدل جائے گا, تمہارا دام بدل جائے گا. ہے بھائی. تو ایک تھا نا اس کے اندر آج جس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. دوسرے نے کہا جاؤ جاؤ, بکنے والے کام ہم نہیں کرتے, ہم نہیں جاتے تمہارے ساتھ, اب یہی زمین پر صحیح ہے, اتنے سارے ہم نہیں پڑے, ہم کے ساتھ ہم نہیں پڑیں گے. تو وہ حکیم صاحب جس عملے نے کہا تھا جی ٹھیک ہے مجھے آپ لے جائیں, چونکہ آپ میرا نام بدلنا چاہ رہے ہیں, میرا دام بدلنا چاہ رہے ہیں, آپ نے جو اوصاف بتائے ہیں وہ واقعی بڑے اچھے اوصاف ہیں, تو لہٰذا میں تمہارے ہاتھ پر بکنا چاہتا ہوں, لے جاؤ مجھے. اٹھاتا ہے لے جاتا ہے. دوسرے دن وہ جو آملے گرے تھے وہ پڑے رہے, دھوپ کی شعاعیں اس پر لگی, سڑ گئے. بھنگی آیا, جھاڑو ماری, سارے آملوں کو جمع کیا, بوری میں بند کیا, بوریا بازار بیچ کر آ گیا. بوری بازار میں بیچ کر, جوڑیا بازار, بوریا بازار, ہر شہر کے اندر بازار, یہ کراچی میں وہاں جا کر بیچ کر آ گیا. آپ کو پتہ ہے اس آملے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس آملے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بازار میں بوریوں کے بھاؤ
بھاؤ سستے بھاؤ، ٹھیک ہے، اور پھر پخانہ دھکیلنے کی دوا بنے، پکی بنا دی گئی اس کی، اور قبض کشا دوا بن گئی، اور جو پہلا والا عملہ تھا اس کو باقاعدہ ابالا، کڑھائی میں ڈالا، کچھ شیرے میں ڈالا، فاسد مادہ پہلے ہی نکال دیا اس کا، تھوڑا صاف، پھر خوبصورت مرتبان میں اس کو رکھا، خوبصورت جار میں رکھا، خوبصورت بندی میں رکھا، چاندی کا ورق بھی سائڈ میں لگا دیا، پھر اس کو بڑے بڑے شہزادے لوگ آ رہے ہیں پنسار کی دکان سے، بھائی کتنے کا ہے؟ وہ قیمت بڑھ گئی اس کی، تو نام بھی بدل گیا، اب ہو گیا آملے کا مربع، اور دام بھی بدل گیا، قیمت بڑھ گئی، اب اس کو بادشاہ بھی کھا رہا ہے تو وزیر اعظم بھی کھا رہا ہے تو مفتی اعظم بھی کھا رہا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، اور وہ پخانہ دھکیلنے کی در، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا اسی طریقے سے جو انسان اپنے آپ کو کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جاتا ہے، صحبت میں جانے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، ان اعمال کی برکت سے اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، آہستہ آہستہ کبر تکبر ٹوٹتا رہتا ہے، عاجزی اس کے اندر آتی ہے، عاجزی عاجزی آتی ہے، جب عاجزی آتی ہے پھر دیکھنے والا بھی کہتا ہے کہ یار یہ شخص بہت بڑا ولی ہوا ہے، ایک آدمی غصے کے وقت اپنے آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کراتا ہے، اور غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے غصے کو دبا لے، چلو بعد میں بات کریں گے، ابھی تو جو نفس کے خلاف ہو رہا ہے، مارنا پیٹنا چل رہا ہے، ہونے دو، ہو رہا ہے، بعد میں دیکھیں گے کتنا فاصلہ آتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں کیا فرماتے ہیں بھائی، نرمی آتی ہے، جی ہمارا خاندانی غصہ ہے، ہمارا فلاں کا غصہ ہے، بڑے بڑے اللہ والے نکلے ہیں ان کا خاندانی غصہ خطرناک ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے ان کے خاندان کی رسم بھی ٹوٹ گئی، سب بیکار سی بات ہے، ہمارے اندر غصہ ایسا بھرا ہوا ہے، ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، ایک قاری صاحب یہاں پر آئے، کہنے لگے ہمارے خاندان کا غصہ، ہمارے دادا کا غصہ اتنا خطرناک تھا، آپ سمجھ جائیں گے وہ کون سی قوم ہوگی، کہنے لگے میرے دادا کا جو غصہ تھا اتنا خطرناک تھا، بچپن میں میرے دادا جو ہے یعنی جب ان کے ابا چھوٹے تھے، ہمارے ابا جو ہے وہ چھینی ہتھوڑی سے لکڑی کاٹ رہے ہوں گے، سوراخ کر رہے تھے، وہ سامنے اس کی پھپھی یعنی اس قاری صاحب کی پھپھی، قاری صاحب کی پھپھی گویا کہ دادا کی بیٹی، وہ چھوٹی بچی آ کر کھڑی ہو گئی، تو اس نے اپنی بیوی کو پکارا کہ اس کو لے جا، اس کے لگ جائے گی، 2-3 دفعہ کا سنا ہی نہیں، بالآخر اس نے چھینی ہتھوڑی سے اس کی گردن چھید ڈالی، گردن کے اندر ڈھوک دیا، اس کو گلے سے آر پار کر دیا، اتنا غصہ، بتائیے ایسے شخص کو اللہ والا کہیں گے کہ وہ غصہ ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے ابا میں کچھ کم ہے، کچھ ہمارے اندر ہے لیکن ہم بھی کم نہیں، ہمارے اندر بھی غصہ ہے، جلالی ہے، اور سارے دن میں 5 سپارے ہم پڑھتے ہیں، ہر بچہ 2 سپارے پڑھتا ہے، جب اتنے سارے سپارے آپ پڑھ رہے ہیں، سارا دن کام بھی کر رہے ہیں، مصروف ہیں، بھائی غصہ تو پھر یہاں رہے گا نا بھائی، ہر وقت جو بھی آپ سے بات کرے گا آپ اس سے لڑ پڑیں گے، اور ہر وقت جو ہے آرام بھی نہیں ہے، سارے گھر کو تم نے ایسا مصروف کر دیا، بیوی کو بھی بچوں کو بھی، وہ بھی بیچاری ڈر ڈر کے تمہارے ساتھ رہتی ہے، اس کو بھی کہہ دیا 2 سپارے لازمی پڑھنے، نہیں پڑھے گی تو گھر سے باہر، یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ بے شک 10 پڑھیں لیکن آرام بھی تو دیں، آرام بھی ضروری ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی عالم نے کہا کہ حضرت یہ کیا چکر ہے، کیا معاملہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی دی ہے، اس کا حق رکھا ہے، تو پھر اس میں اعتدال کا کیوں کہا جاتا ہے بھائی، تمہاری بیوی کا تم پر کیا حق ہے، تو اس میں اعتدال کا کیوں کہا جاتا ہے؟ مولوی صاحب اسی حدیث کے دوسرا جز آپ نے نہیں پڑھا، ان لنفسک علیک حق، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، عباس یہ نفس کا بھی تو حق ہے، حلال کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو حلال ہی کر دو، پتہ چلا دونوں خبر میں لیٹے ہوئے، بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے،
شریعت نے حدود قائم کی ہیں، جو حلال ہے حلال ہے، حلال کو بھی فرماتے تھے اس طرح استعمال نہ کرو کہ کیا ہو جائے بھائی، خود بھی حلال ہو جائے۔ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے فرماتے تھے، استاد تھے، ہر تھوڑی دیر بعد وہ جو ہے غسل کر کے آتے تھے، بال گیلے ہوتے تھے، طلبا پوچھتے تھے استاد خیریت ہے؟ اور کیا کروں، بس مجبوری ہے۔ آخر میں پیشاب کی نالی سے خون نکلا ہے، انتقال فرما گئے۔ بیوی حسین مل گئی تھی، اور جب بیوی حسین ملی تو بس پھر کھو بیٹھا، زندگی چلی گئی۔ حضرت فرماتے تھے شیر جو ہے سال میں شیرنی سے ایک دفعہ صحبت اختیار کرتا ہے۔ بلکہ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم جو مفسر قرآن ہیں، وہ تشریف لائے ہمارے یہاں، تو فرمانے لگے کہ شیر شیرنی سے سال میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے بھائی؟ شیر۔ یہاں سارے لومڑی بنے پڑے ہوئے، اس کا نام بھی شیر ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق ادا کر رہا ہے۔ تو انسان کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ ساری صبح بھی کام کر لے، رات کو بھی کام کر لے، جسم کا کہاں چلا گیا وہ؟ ایک آدمی صبح سرکاری ملازمت کر رہا ہے، شام میں یہاں سے نواب شاہ جا رہا ہے، اخبار کوئی ملازمت اس کو مل گئی ہے، آدھی رات میں وہاں سے آ رہا ہے، اگلے دن صبح پھر جا رہا ہے۔ ایک دن میں دو دو کام تین تین کام کر رہا ہے، آرام نہیں ہے، بیوی بچوں کو وقت نہیں دے رہا۔ آپ بتائیے کہ یہ کام صحیح کر رہا ہے؟ پھر لاسٹ ٹائم میں حلال کما رہا ہوں، بے شک آپ کی ہوگی حلال، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بھائی جسم کا بھی تو حق ہے، آنکھوں کا بھی تو حق ہے، اس کو بھی تو آرام دو۔ آنکھیں آرام کریں گی، جسم آرام کرے گا، دماغ سکون میں ہوگا تو غصہ تو آپ کا ویسے کیا ہوگا، آدھا لبو چکر ہو جائے گا، آدھا بھاگ جائے گا۔ تو ہر وقت کام کر رہا ہوگا، چاہے تلاوت کر رہا ہو، تو غصہ اس کا ہر وقت ماتھے پر رہے گا، چڑھا رہے گا، ایسا بجلی کی طرح۔ کوئی قریب بھی اس کے ہوگا نا، فوراً کرنٹ لگ جائے گا، آدمی بھاگے گا نہیں، بھائی اس کے قریب نہیں جانا۔ اس نے بتا دیا محبت تو محبت سے کام بنتا ہے، محبت سے دین پھیلتا ہے، جذبات سے، اس طرح کے جذبات سے دین نہیں بنتا۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کوئی ایک مثال ایسی ہو کہ آدمی پیش کرے تو اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرے کہ اوپر ان کا کسی بزرگ سے تعلق نہیں۔ بڑی بڑی لائبریریوں میں چلے جائیں، بڑی بڑی کتابیں یہاں رکھی ہوئی ہیں، جتنی کتابیں ہیں جو لائبریریوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی مصنفین کو اٹھائیں، ان کا تعلق کسی نہ کسی اللہ کی ولی سے ایسے۔ اس نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری بیماریوں سے فرقہ فرمائیں گے، فائدہ ہوگا۔ جو روحانی بیماریاں ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بد نظری ہے، عدل بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بعض فرما رہے تھے، سنیے بعض مجلس لگی ہوئی ہے، ایک عورت ان کی خدمت میں آ گئی، کہنے لگی حضرت میں بہت حسین و جمیل ہوں، میرا میاں مجھے وقت نہیں دیتا۔ یہ بولا اور اس نے نقاب ہٹا لیا، جیسے نقاب ہٹایا تو حضرت بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش آیا، فرمایا کہ اس نے مجھے جینے کا حق بتا دیا، جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ فرمایا کہ وہ ظالم بے وقوف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے حسین و جمیل ہونے کے باوجود جو اللہ سے غافل ہو جائے، اللہ کو بھلا دے۔ یہ ہے اللہ۔ اس عورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سکھا دی کہ خود اگر اللہ تبارک فرمایا جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا مجھ سے کہ بتاؤ میں اتنا حسین و جمیل تھا، مجھے چھوڑ کر تم غیروں کی طرف کیوں گئے؟ مجھے چھوڑ کر میرے اندر کیا خرابی تھی، کیا نقص تھا کہ دنیا میں حسن تقسیم کرنے والا میں، جمال تقسیم کرنے والا میں، اچھائی تقسیم کرنے والا میں، خزانوں کا مالک میں، پریشانیاں دور کرنے والا میں، مصیبتوں کو ٹلانے والا میں، میرے پاس تو بڑے بڑے خزانے ہر نعمت کے موجود ہیں، بتاؤ میرے اندر کیا خرابی تھی کہ مجھے چھوڑ کر پھر بھی تم نے غیروں کی طرف رخ کیا؟
سارا معاشرہ جو بدنام ہے، پریشان ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اتنے زبردست رب پالنے والے کو ہم نے ناراض کیا ہوا ہے، اس سے غافل۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے اتنے پیارے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالنا ہے؟ وہ ایسا کریم ہے، بغیر مانگے بغیر استحقاق کے عطا کرنا، اس کے باوجود غیروں کی طرف نظر کرنا، غیروں کو دیکھنا، بد نظری کرنا، دوسروں کی گاڑیوں کو دیکھنا، دوسروں کے لباس کو دیکھنا، کوٹھیوں کو دیکھ کر للچانا اور مال کی محبت دل میں لانا۔ محبت ایک عجیب چیز ہے، مال کی محبت اگر حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، اگر یہ بھاری ہو جائے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے تو ایمان بھی بیچ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا مال کی محبت صرف اتنی جائز حلال جو ہے، رزق حلال، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کی، اس کی آدمی کوشش کرے، کر سکتا ہے، اس کے لیے مضاعف کر سکتا ہے، نوافل پڑھ سکتا ہے، اللہ سے مانگ سکتا ہے یا اللہ تجھ سے روزی بھی اس لیے مانگ رہا ہوں تاکہ دوسرے کے دروازے پر ہاتھ پھیلانے کی نوبت ہو، غیروں کے پاس جائیں روزی کی۔ اگر نوکری نہیں لگ رہی، دکان نہیں چل رہی، کاروبار نہیں چل رہا، روزی نہیں مل رہی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہندوؤں کے مندر میں جائیں، ہندوؤں سے دوستی لگا کر یا کسی 2 نمبر عامل کے پاس جا کر اپنے ایمان کو گوا دیں، بلکہ اہل علم کے پاس جا کر، اللہ والوں کے پاس جا کر اس کا حل معلوم کیجیے، ان کی مجالس میں بیٹھے، تعویذ کی ضرورت نہیں، ان کی مجالس میں بیٹھے، انشاءاللہ خود ہی جواب آئے گا کس وجہ سے میرے رزق کو تنگ کر دیا۔ خود قرآن کا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو سکیڑ دیتے ہیں، پریشانیاں مصیبتیں اس کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، اللہ کا حصہ نکال رہا ہو اپنے کاروبار سے، اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہو، اللہ کا حصہ نکال رہا ہو، ہم نے نہیں دیکھا دنیا کے اندر وہ مصیبتوں کے اندر گرفتار ہو۔ ہاں آزمائش کے لیے ہے، ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوگا، ایمان کی حالت میں ہی مصیبتیں اگر پریشانیاں ہوں گی تو ایمان پر قائم ہوگا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تو مصیبتیں اللہ سب کی حفاظت سے بلائیں اگر آسمان سے اترتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا ایمان جائے۔ وہاں میری مثالیں معاشرے میں نہیں ملتی، اللہ سب کی حفاظت سے معاشرے میں روز مثالیں ملتی ہیں۔ چند دن پہلے ایک ساتھی ہمارے پاس آئے، کہنے لگے بس میرے گھر میں ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہوگا، میرے گھر میں ابھی بھی جھگڑا چل رہا ہوگا۔ میں نے پوچھا کیوں چل رہا ہوگا بھائی؟ رات دن جھگڑا ہے ہمارے گھر، میں باہر جاتا ہوں جھگڑا، گھر میں آتا ہوں جھگڑا، میری بیوی کا میری ماں سے جھگڑا خطرناک چلتا ہے، اور میری ماں کی حالت یہ ہے اس وقت 25-30 لاکھ اس کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود صبح سے لے کے رات تک وہ بھیک مانگتا خالی اولاد کو بدنام کرتا۔ میں نے آپ کا فرض بنتا آپ کھانا وانا دیا کریں، تو کھانا میں نے دے دیا تو میری بیوی مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ ایسی زبردست طاقت اس کی بیوی کے پاس ہے کہ چھری اور جو ہے برتن اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیا، میں جاؤں تو آ جاؤں آنکھوں میں ایسے۔ یہ گھر کی مثال نہیں ہے، سینکڑوں گھروں کی مثال ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تمہارے پاس، لیکن بس دماغ میرا وہاں پر ہے، وہ ابھی بھی لڑ رہی ہوگی، ہر وقت میں کہ ہم سے کہتی ہے نکلو، ہم اجازت لیتے ہیں 1 سال رک جاؤ، 1 سال رک جاؤ۔ میں نے پوچھا آپ کیوں اجازت لیتے ہیں 1 سال؟ کہا اس لیے لیتے ہیں ہم 3 بندے ہیں، 3 میں سے ایک بندہ تو دنیا سے جائے گا، یا تو میں جاؤں گا یا میری بیوی جائے گی یا میری ماں جائے گی، اس وقت میں آ جائیں گے، چین سے رہنے نہیں دیتے۔ جس ماں کی حالت ہو، بھیک مانگتی ہو، اتنا ہونے کے باوجود، اتنا بڑا گھر ٹائلز ماربل کا ہونے کے باوجود بھیک مانگ رہی ہو، اور آپ جیسے ایسے سفید پوش آدمی جو ترس کھا جاتے ہیں ایسی عورتوں کو، ایسے موالیوں کو بھیک دے دیتے ہیں، قیامت کی بیماری پکڑ لی ہے۔ پشاوروں کو بھیک مانگنے والوں کو اب دے رہے، جو سفید پوش اللہ والے موجود ہیں، نیک لوگ دنیا میں موجود ہیں، جو غریب مانگتے نہیں، مسجد کے خادم پر خرچہ کیوں نہیں کرتے؟
امام مسلم پر خرچہ کیوں نہیں کرتا؟ قاری صاحب پر خرچہ کیوں نہیں کرتا؟ ان پر خرچہ کرے. ایک طرف آ پتہ چل رہا ہے اس کا تو بینک بیلنس آج بھی کہنے لگا 25 سے 30 لاکھ میری اماں کے اکاؤنٹ میں. کچھ سال پہلے بتایا تھے 16 لاکھ میں. جب جمع ہو جاتے 2 لاکھ 1 لاکھ بینک میں چلی جاتی جمع کرا. سود وغیرہ سب لیتے ہیں. ہمارے یہاں ایمان نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایک اور آیا کہنے لگا کہ ہمارے گھر کے حالات ایسے ویسے میرے بچے جتنے بھی سارے زنا سے پیدا شدہ. بتائیے رونا نہیں آئے گا؟ اتنی بڑی داڑھی ہے اس نمازی پرہیزی آدمی. کہنے لگا جتنے بچے میرے گھر میں موجود ہیں میرے نہیں ہیں، یہ زنا سے. اور یہ حقیقت کو بتلانا. آپ گھر کے ایسے بڑے بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گھر کا بڑا بنائے. حدیث پاک میں نہیں آتا کلکم راع. ہر شخص نگہبان ہے. ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھے گا. بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ اولاد کو کیا سکھایا، کیا پڑھایا؟ بیوی بچوں کی آپ نے خبر گیری نہیں. خود دین میں جا رہے ہیں، بیوی کو چھوڑ دیا جا خود سبزی لے کر آئیے، خود گوشت لے کر آئیے. سارے کام بیوی کر. اللہ نے آپ کو مرد کیوں بنایا؟ رجال قوامون علی النساء کیوں بنایا اللہ؟ کبھی سوچا پوچھا کسی سے اس کا کیا مطلب؟ بیوی کو کہیے جا لے آ سبزی لے گوشت لے. آپ مرد ہیں، باہر کے کام آپ کریں گے. عورت گھر سے باہر کیوں جا رہی ہے؟ چاہے پردے میں. گھر سے باہر جائے تو آپ کے ساتھ جائیں نا. آپ مہمانے لے جائیں، سسرال لے جائیں، رشتے داروں کو لے جائیں. لیکن آپ کی بیوی اکیلی تنہا جا کر وہ دکاندار سے بھاؤتاؤ کرے گی، کپڑا خریدے گی، سبزی خریدے گی. آپ کو اللہ نے کیوں بنایا مرد؟ مرد تو پھر عورت کو ہونا چاہیے. سارے کام وہ کر رہی ہے، بچے پیدا وہ کر رہی ہے، بچوں کی شاپنگ وہ کر رہی ہے، آپ کے کھانے پکانے کا انتظام وہ کر رہی ہے. آپ کس بات کے مرد ہیں؟ مرد ہیں تو مردانگی کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کیا کریں، باہر کے کام سارے خود کریں. چاہے عورت تہجد گزار نہیں. آپ گھر میں عورت کا مطلب ہی عورت ہے، سطر ہے. سطر کہتے ہیں عورت کو عربی کے چھپی ہوئی چیز کو کہا جاتا ہے عورت. عورتن آپ کو چھپائیں، گھر میں رکھیں. یہ باہر جائے گی مردوں سے بات کریں کہ حالات خراب ہوں گے، آپ خود پریشان ہو جائیں گے. لوگ کہاں دیں گے. لوگ صوفی صاحب یہ بزرگوں کے پاس آتا جاتا ہے، خانقاہوں میں جاتا ہے، یہ تبلیغی چلہ اور خان کے دین کے جو ہے مجلسوں میں جاتا ہے. ان کی گھر والوں کو یہ جہاں شرعی مجبوریاں ہوتی ہیں وہاں مجبوری ہیں، معلوم کرنا چاہیے. علماء کرام، ڈاکٹر ہے، ہاسپٹل ہے، اور چیزیں ہیں. لیکن حیرت کی بات ہے شوہر کا جوڑا بھی عورت خرید رہی ہے. شوہر کے سارے کام عورت کر رہی ہے. تو بھائی معافی کے ساتھ آپ مرد نہیں. مرد تو کون ہے بھائی؟ عورت ہے جو بچے بھی جن رہی ہے. ان چیزوں سے بچنا ہے. تو گھر کو جنت بنانا ہے تو آپ بیوی کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق، سب کے حقوق ہیں. میں نے حضرت سے پوچھا تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں، رشتے داروں کے حقوق ادا کریں. انسان پریشان ہو جاتا ہے. ان برائیوں سے ہم بھی گزرے بھائی. آج اللہ کا شکر ہے آرام ہی آرام. پوچھا تو آرام ہے، پوچھتے نہیں تو لڑتے جھگڑتے رہتے. میں نے کہا سمجھ میں نہیں آتا. بیوی بچوں کے حقوق ادا کریں، ماں باپ کے حقوق ادا کریں. وہ 10-15 سال پرانی بات ہے. فرمایا میاں ہر ایک کو اس کے مرتبے میں رکھو، ہر ایک کے حقوق آپ ادا کرو، کوئی جھگڑا ہی نہیں. ماں باپ کے جو حقوق ہیں ان کے وقت پر حقوق کی ادائیگی کرو. بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کی ادائیگی کرو. بیوی بچوں کو گلا کاٹ کر ماں باپ کا پیٹ بھرا نہیں جاتا. بہت سے لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی نہیں بس بیوی بچوں کا پیٹ کاٹو اور پہلے اماں کو دو. ابھی اماں کا حق تھوڑی. اگر اماں کا حق تھا تو بیگم کو کیوں دے کر آئے؟ ابھی حضرت کل فرما رہے تھے، کیا فرمایا کہ ابھی میں نے نکاح پڑھایا خانقاہ میں نے نکاح پڑھایا، بڑے مالدار تھے. $75,000 انہوں نے مہر باندھا. کتنا بھائی؟ $75,000. آج کی کرنسی بتا رہا ہوں، پرانی کرنسی نہیں بتا رہا. 2025 اپریل 5 اپریل 2025 ٹھیک ہے. 1446 چل رہا ہے.
شوال ہے، عید الفطر ابھی گزری، آج پہلا جمعہ. تو فرمایا کہ میں نے ابھی نکاح پڑھایا ہے، $75,000 انہوں نے طے کیا. اور فرمایا کھجور، عنبر کھجور میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. حالانکہ جو حرم شریف سال میں 2-3 دفعہ جانے والے ہیں، جن کے پاس ہر وقت الحمدللہ زمزم موجود ہے، کھجوریں موجود ہیں مختلف قسم کی مدینہ شریف میں، وہ شیخ فرما رہا ہے کہ میں نے عنبر کھجور زندگی میں اتنی بڑی نہیں دیکھی جتنی بڑی یہ لے کر آئے اور نکاح کے لوگوں میں تقسیم کی. اور جس نے نکاح فارم بھرا ہے اس کو $10,000 دیے. پھر ایک نے کہا کہ میں ان کا خادم ہوں، مؤذن، تو تو بھی 5,000 لے. کسی نے کہا یہ مؤذن کا خادم تھوڑی ہے، تم نے اس کو 5,000 دے دی. کہا ٹھیک ہے جانے دو. ہمارے ساتھ ابراہیم کشمیری بیٹھے کہ پیر دبا رہے تھے، انہوں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت انہوں نے 10,000 کیوں دیے؟ وہ بھی ڈالروں میں طے کرتے. جب نکاح مہر انہوں نے $75,000 طے کیا ہے تو بھائی فارم بھرنے والے، نکاح کے فارم بھرنے والے کو $10,000 کیوں دیے؟ ڈالر دیتے نا بھائی، ڈالر کی صورت میں دیتے بہت بن جاتے. $75,000 تقریباً 1.25 کروڑ بنتے ہیں آج. کتنے بنتے ہیں بھائی؟ 1.25. مال جو دیا ہے ٹھیک ہے، اسی جگہ پر کام آتا ہے. ریا اور حمود کے لیے کھجور بھی مل کے سیلا مدینہ شریف کے کھجور پھر عنبر. بہت سے قابل فرمایا کرتے ہیں اللہ مال دے تو دل دیو، دل دے مال ہو تو دل بھی ہو، ورنہ مال بیکار ہے. دل نہیں ہے تو مال بیکار. اللہ ترلے کے لیے ہے، فضولیات کے لیے ہے، اور ایسی جگہ پر خرچہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ کل کی مثال بتا رہا ہوں. حضرت وہاں شاخی مدرسہ دان کا نکاح پڑھایا، کل ہم سے پڑھایا، کچھ دن پہلے پڑھایا. بہرحال اللہ سب کی حفاظت کرنا. تو کیا بات ہے کر رہے تھے اس سے پہلے؟ اللہ بیچ میں آ گئے، یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے سارے. ہاں تو بس اصلاح کی طرف توجہ ہو، لوگوں کے پاس آنا جانا رہے گا، تعلق مضبوط رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا. عاجزی بھی آ جائے گی بھائی، غصہ بھی کنٹرول میں ہوگا. پہلوان ہوگی وہ غصے کے وقت کیا کر لے بھائی، بھائی لوگوں کو بچھاڑ دیتے، خود بچھڑ جائے. میں عرض کر رہا تھا، میں نے خود حضرت سے پوچھا کہ کس کے حقوق نبھائیں، سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا ہر ایک کو اس کے حقوق میں رکھو، اس کے حقوق کی فکر. ماں باپ کے جو حقوق ہیں بس ان کے حقوق کی فکر رکھو، جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق کی فکر رکھو. تو جھگڑا ہے ہی نہیں. پھر بھلے آپس میں اگر کسی کا ہوتا ہے تو ہو جائے، تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں. کہ اگر ماں باپ کہتے ہیں جی بیوی کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ہمیں نہیں دے رہا، تو کہنے دو. اگر ماں باپ کو آپ دیتے ہیں، بیوی لڑتی ہے، ابا کو کیوں دے رہے ہو، اماں کو کیوں دے رہے ہو، لڑنے دو، آپ اپنا کام کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کبھی بیوی اگر اس طرح لڑاکن ہو تو ماں باپ کی خدمت بیوی بچوں سے چھپ کر کرنی چاہیے، کوئی عرض نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تنخواہ اگر آپ کی زیادہ ہے تو بیوی کو 2,000 کم بتا دو، 2,000 چپکے سے ہم ابا کی خدمت کریں. قیام بچے میں آپ کی پکڑ نہیں ہے. اس کے یہاں تو مسئلہ ہے عجیب، ایک پلیٹ کی سالن دے دی. میں نے کہا بھائی آپ کا فرض بنتا ہے بندوں کو کھانا دے دیے. کہ توبہ توبہ، میں نے کھانا دے دیا، نہ میری بیٹی چھوڑے گی، میرے بیٹے نہیں چھوڑیں گے، ہنگامہ مچا دیں گے، اماں کو جا کے بتا دیں گے اپنی ماں کو، اس کی ماں میرا گلا پکڑ لے گی کہ میں تو مرغا بن جاتا ہوں اس کے سامنے. بات ہنسی کی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہنے لگا میں تو اپنی بیوی کے سامنے مرغا بن جاتا ہوں، مرغا بن کر اسے معافی مانگا. لیکن عبرت کی ہے بات. ہم نے کیوں اس طرح اپنے گھر کا ماحول خراب کیوں ہوا؟ نافرمانی گھر کے اندر آ رہا ہے، سب دیور بھی آ رہا ہے، دوسرے بھی آ رہے ہیں، غیر محرم بھی آ رہے ہیں. چلو سب کو بلاؤ، کچھ نہیں ہوتا. اپنے لوگ کچھ ہوتا نہیں. حدیث پاک کہ آپ مخالفت کر رہے ہیں. ہم مانتے ہیں سب کے دل صاف ہیں، رشتے دار ہیں، ہمارے بھائی بھی اچھے ہیں، رشتے دار بھی اچھے ہیں، لیکن کیا کریں ہماری مجبوری. حدیث پاک میں منع ہے تو منع ہے، بھابھی کے لیے بہت ہے. شاہ فرام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی، ان کے مرید 2 بھائی، اسے فرمایا ایک ہی شیخ سے تعلق ہوتا ہے تو دین میں چلنا آسان ہوتا ہے. 2 بھائی حضرت سے بیعت تھے.
تو ایک بھائی نے شریف پردے کا اعلان کر دیا، دوسرا بھائی رکتا ہی نہیں تھا، جب دیکھو وہ بھابھی کے پاس آ رہا ہے، جب دیکھو بھابھی کے پاس آ رہا ہے۔ تو بھائی نے حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت یہ مسئلہ ہمارے گھر، کہا ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا، آئندہ کبھی بیان میں آئیں گے نا سمجھا دوں گا۔ تو بیان بھی ہوا، حضرت کا انداز تھا بیان کے درمیان نصیحت فرما دیا کرتے تھے، جسے یہ بیان ہو رہا ہے ہر شخص اپنے لیے سمجھے، میں اپنے لیے سمجھا، اگر آپ نے سوچنا بیان تو کہیں حضور صاحب کے لیے ہو رہا ہے، یہ گاؤں سے آئے ان کے میرے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، نہیں آپ سمجھے میرے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے اشر سمجھے میرے لیے تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے سمجھ لیا بیان دوسروں کے لیے ہو رہا ہے، عوام کے لیے ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اب تک کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو بھی بیان سنا ہے اس کو دوسروں کے لیے رکھا ہے کہ ان کے لیے ہو رہا ہے، میرے لیے تھوڑی ہو رہا ہے، میرے گھر کے حالات بہت اچھے ہیں تو جنت میں رہتا ہوں، ایسا نہیں۔ حضرت نے بیان نصیحت فرمائی، ایک دفعہ پھر وہ بھائی چلا گیا، اس کو ادب سے بیٹھک میں بٹھایا، کھانا لگایا، آخر میں چائے وائے پلائی، اکرام کیا۔ اب تھوڑی دیر بعد بھابھی کہاں ہے، بھابھی کہاں ہے، بھابھی کہاں ہے، بھابھی سے ملنا۔ بھائی نے کہا یار ہم نے شریف پردہ کر لیا، وہ بھابھی سامنے نہیں آئے گی، بس اس کو اتنا غصہ آیا اٹھ کے بھاگ گیا، آئندہ تمہارے گھر ہی نہیں آؤں گا، تم میرے لیے مر گئے میں تمہارے لیے مر گیا، ہمارے جنازے کو کندھا نہیں دینا، بس راستہ ختم۔ اس پردے کا اعلان کرنے والے بھائی نے حضرت کو بتا دیا، میں ٹھیک ہے آنے دو۔ جب آئے بلایا، دوسرے بھائی آئے، حضرت نے پوچھا بھائی تم بھائی کے گھر گئے تھے؟ ہاں گئے تھے۔ اس بھائی نے تمہارا اکرام کیا، عزت کیا، اب پہلے سے زیادہ کیا کم کیا؟ ہاں زیادہ کیا، بڑھیا والا اکرام کیا گھٹیا والا کیا؟ بڑھیا والا کیا۔ کیا پھر تم بار بار بھابھی کا کیوں پوچھ رہے تھے بھائی؟ گردن جھکی، کیا آپ نے بیانات میں نہیں سنا؟ بھابھی دیور بھابھی کے لیے بہت شریف پردہ نہیں کیا آپ نے ابھی تک، بات سمجھ میں آ گئی، بس شیخ کی بات لگی، اس نے بھی اعلان کر دیا بھی شریف پردہ، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر شیخ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا، پھر ہر دیندار کو آپ سمجھیں گے یہ بھی میری طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے دیندار لوگ ہیں معاشرے میں، دیندار لوگ موجود ہیں، ایماندار لوگ موجود ہیں۔ ایک ساتھی آئے کہنے لگے میرے دکان پر کوئی بھی ایماندار نہیں ہے، سارے بے ایمان ہیں، میرے پاس سب کی تصویریں موجود ہیں، یہ بے ایمانی کرتے ہیں، گلے پر بیٹھتے ہیں، پیسے نکال لیتے ہیں، کوئی ایماندار مجھے معاشرے میں ملتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ ایمانداروں کی منڈی میں جائیں نا تو ایماندار ملیں گے، آپ جاتے ہیں بازاروں کی منڈی میں، وہاں سے ملازم کو لے آتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا کہ آپ خود بھی صحیح ہو جاؤ نا، ایماندار بن جاؤ تو لیبر بھی تمہاری ایماندار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، صالح